अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद जदून। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक केस जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसकी क्या तफ़सीलात है इसके बारे में जानेंगे। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये असल में क्या है। ये इस्लामाबाद की सबसे प्राइम लोकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जो है उसके ऊपर बनी हुई एक बिल्डिंग है, जिसको ग्रैंड हयात भी कहा जाता है और वन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ये मशहूर है। ये बेसिकली इस पूरी स्टोरी के पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसके हवाले से आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल माजरा क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वन जो बिल्डिंग बनी थी ये कब शुरू हुई, इसका क्या माजरा है। 2005 में सीडीए ने जब ओआईसी की एक समिट हुई इस्लामाबाद में, तो उसके पेश नज़र ये फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल जिसकी कमी है वो बनाया जाएगा। उसके लिए सीडीए ने कुछ अपने एरियाज़ को लीज़ करने का फ़ैसला किया, जिसमें 2 प्राइम लोकेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर ये ग्रैंड हयात के नाम से होटल बनना था, कॉन्स्टिट्यूशन वन के नाम से जो अभी मशहूर है। यहाँ पे सीडीए ने ये जगह लीज़ की और ये जगह 5 स्टार होटल के लिए मुख्तस की, और जिसकी बिड हुई। अब इसकी पूरी तफसील मैं आपसे शेयर करूँगा। इससे पहले ये भी बताऊँ कि ये जब सीडीए ने ये लोकेशन लीज़ की तो उसके साथ एक और जगह उन्होंने लीज़ की जो कि अभी सेंटोरस मॉल, जो इस्लामाबाद का सबसे मशहूर यानी पाकिस्तान का एक मशहूर मॉल है, उस जगह को भी उसी टाइम पे लीज़ किया गया। अब दोनों में जो फ़र्क है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ये जो इसकी लोकेशन है ये बिल्कुल पार्लियामेंट के करीब, यानी जी चौक जब आप रेड जोन के अंदर आते हैं तो इस्लामाबाद का जो सबसे हसास इलाका है, यानी इसी के साथ में सरीना होटल भी है, सबसे हसास इलाके के करीब ये जगह थी। लेकिन इसकी कीमत कम थी और जो दूसरी जिना एवेन्यू के ऊपर सेंटोरस मॉल है उसकी कीमत ज़्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि सेंटोरस को कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना था, वो एक शॉपिंग मॉल के तौर पे बनाया गया, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा रखी गई। तकरीबन 14 अरब रुपए उस टाइम पे उसकी कीमत थी। और उसके साथ ये जो बिल्डिंग है जिसको अभी लीज़ किया गया था 2005 में, इसकी कीमत थी 4.9 अरब रुपए। अब इसको कम रखने का जो पर्पज़ था वो ये था कि यहाँ पे एक होटल बनेगा, इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी कमर्शियल प्लाज़ा या अपार्टमेंट्स बना के फ़रोख्त नहीं किया जा सकता, बल्कि होटल बनाया जाएगा ताकि कोई भी समिट होती है या इंटरनेशनली कोई भी यहाँ पे इवेंट होता है तो उसके लिए जो मेहमान आएंगे उनको यहाँ पे, जैसे अभी सरीना में लोग स्टे करते हैं, तो स्टे करवाया जा सके। उस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ने इसको लीज़ किया। अब इसका माजरा ये हुआ कि 2005 में जब लीज़ हुई, सीडीए ने लीज़ की, तो एक ग्रुप है बीएनपी ग्रुप, ये 3 लोगों का एक ग्रुप था। बीएनपी का मतलब ये है कि बी से जो पहला ग्रुप था बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल, ये वो हैं। दूसरा जो ग्रुप है उनका जो एक पैरागॉन ग्रुप था, जो कि पैरागॉन सिटी है, वो आप मशहूर फैसलाबाद की एक सिटी है, उसका वो ऑनर थे। और जो तीसरे इनमें शामिल हैं वो हैं नादरा टेक्सटाइल मिल, यानी बी से बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल, एन से नादरा टेक्सटाइल और पी से पैरागॉन सोसाइटी। ये जो पैरागॉन सोसाइटी है इसके पीछे जो एक सबसे अहम बात ये है कि एक साबिक जो बहुत कारिंदे जो नून लीग के थे, साद रफ़ीक साहब, वो भी इसका हिस्सा हैं, यानी कि वो पैरागॉन सिटी के पार्टनर हैं। तो अब ये पूरी कहानी जब आपके सामने खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि ये इसका असल माजरा क्या है। बीएनपी ग्रुप ने लीज़ जीती, उनको बिड में कामयाबी मिली। उनके मुकाबले में एक और जो इंडस्ट्री के जो इसको होटल को चलाने वाले ये जो पाशा ग्रुप है, पाशा ग्रुप ने ये जो जीती है बिड। पाशा ग्रुप बेसिकली जो बीएनपी को लीड करने वाले हैं ये पाशा ग्रुप हैं, और जो दूसरा ग्रुप था जो होटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मशहूर है पाकिस्तान में, वो हैं आशवानी ग्रुप। वो भी इस लीज़ में जो बिड हुई सीडीए की उसमें शामिल हुए, लेकिन वो जीत नहीं सके। जीती है जो पाशा ग्रुप ने। तो जब ये इन्होंने लीज़ जीती तो उस वक्त उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पे होटल बनाया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब ये 2005 में ये लीज़ उनके नाम पे चली गई और उन्होंने इसकी 25% कीमत अदा करने के बाद यहाँ होटल बनाने के बजाय एक अपार्टमेंट्स यानी हाउसिंग अपार्टमेंट्स यानी रिहायशी मनसूबा इसको कन्वर्ट कर दिया और अपार्टमेंट्स बनाना शुरू कर दिए, जिसका गाए बगाए एक्शन सीडीए लेता रहा। और सीडीए ने 2016 में एक एक्शन लिया दोबारा इस सोसाइटी को, इस बिल्डिंग को बंद करने के लिए, सील करने के लिए, लेकिन ये केस अदालत में चला गया। उस वक्त जो पाशा ग्रुप था, पाशा ग्रुप का ये कहना था कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये हम कमर्शियल पर्पज़ या किसी रिहायशी पर्पज़ के लिए नहीं बना रहे, बल्कि ये होटल का हिस्सा होंगे और होटल के अंदर इनको यूज़ किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे पाशा ग्रुप के ऊपर 14 अरब रुपए का
فائن یعنی کہ 14 ارب روپے دینے کے بعد یہ ان کو کہا کہ اگر یہ ادا کیے جائیں گے اور آپ ہوٹل بنائیں گے تو یہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ جو 14 ارب روپے سپریم کورٹ نے فائن کیا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ ادا نہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں، سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو 14 ارب روپے جو سپریم کورٹ نے ان کے اوپر فائن کیا وہ ادا کیا، نہ اس سے پہلے جو ان کے اوپر قیمت جو 25% سے اوپر کی یعنی 75% قیمت تھی وہ ادا کی، بلکہ یہاں پہ اپارٹمنٹس بنائے اور ان کو فروخت بھی کر دیا۔ یعنی ایک تو وہ لیز پہ جگہ لی، اس کے پیسے بھی پورے مکمل ادا نہیں کیے اور وہ آگے جگہ بیچ بھی دی۔ اب ایک اور اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اسی جگہ یعنی یہ جو جگہ انہوں نے لیز پہ لی، اسی جگہ کے نام پہ پنجاب جو بینک ہے اس سے انہوں نے ایک لون لیا اور وہ بھی انٹرسٹ فری لون لیا، اور وہ لون لے کے اس جگہ کو آگے اس میں لیز بینک کے حوالے کر دیا۔ یعنی بینک جب آپ کو لون دیتا ہے تو آپ کے بینک کے پاس آپ نے کسی چیز کو کوئی چیز گروی رکھنی ہوتی ہے، تو اس جگہ کو انہوں نے بینک کے پاس گروی رکھ کے وہاں پہ بینک سے بھی لون لے لیا اور اپارٹمنٹس بھی فروخت کر دیے۔ تو یہ سیدھا کیس جب آپ اس کو ساری چیزیں کھلی، سی ڈی اے نے جب ایکشن لیا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ اب جب ساری یہ سچویشن ہوئی تو سی ڈی اے نے دوبارہ جب سپریم کورٹ کے بعد یہ دوبارہ کیس چلا اور اب فائنلی 2023 میں جب کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ سی ڈی اے ایکوائر کر سکتی ہے، سی ڈی اے کے مکمل قبضے میں آ سکتی ہے، کیونکہ نہ تو اس کے پیسے دیے گئے ہیں اور نہ ہی یہاں پہ ہوٹل بنایا گیا ہے۔ اب سی ڈی اے نے دوبارہ اس کے اوپر ایکشن لیا اور وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں اور وہاں پہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کو پہلے انہوں نے نوٹس دیے 2023 میں۔ اب جب نوٹس ملنے کے بعد وہ جگہ خالی نہیں کروائی تو اب سی ڈی اے نے ایکشن لیا اور ایکشن اپنا ایک آپریشن کیا، جگہ کو خالی کروانے کا فیصلہ کیا، تو جس میں پتہ یہ چلا کہ اس جگہ پہ بڑی بااثر شخصیات نے اپارٹمنٹس لے رکھے ہیں جو کہ اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اب انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ خیر اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان یعنی شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی بنا کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنی بھی ساری اس کی صورتحال ہے اس کو عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ اب عوام کی جانب سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے اس پورے کیس میں جو بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں یا جو قانونی اس کے جوازات ہیں وہ سامنے لائے جائیں، اور خاص طور پہ اس بلڈنگ کے اندر جن لوگوں نے اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں ان سب کے نام پبلک کیے جائیں۔ عوام بہت زیادہ پرزور مطالبہ کر رہی ہے۔ ایک اور مطالبہ عوام کی جانب سے یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ جو بری مام کے اس سراؤنڈنگ میں ایک علاقہ سی ڈی اے نے وہ بھی وہاں پہ جو تجاوزات تھے ان کو بھی گرایا، وہاں پہ بھی آپریشن کیا۔ اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ وہاں پہ غریب لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن ہوا اور وہ جگہ سی ڈی اے نے ایکوائر کر لی۔ دوسری طرف یہ ایک بلڈنگ جہاں پہ ایک اپارٹمنٹ کروڑوں کی مالیت کا اپارٹمنٹ ہے اور وہ بھی اللیگل اپارٹمنٹ آگے بکا، اب وہ بااثر شخصیات، یہ 2005 سے پورا قصہ شروع ہوا، اب 2026 یعنی 21 سال گزرنے کے بعد بھی یہ پوری جو کہانی ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہو سکی۔ اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح سی ڈی اے نے آپریشن کیا اور گورنمنٹ نے ایکشن لیا تو شاید یہ اس کا ایک فیصلہ ہو اور قانون کے مطابق ایک انصاف ہو سکے۔ اب عوام کی طرف سے ایک باقاعدہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جتنے یہاں پہ اپارٹمنٹس لینے والے ہیں، اب ان اپارٹمنٹس میں بڑے بڑے سیاستدان ہیں اس کے آنر۔ اس میں ایک خاص بات اور بھی یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پوری کہانی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فری اپارٹمنٹس دیے گئے، اور ان میں ہمارے یعنی ہماری فیلڈ سے منسلک صحافی حضرات بھی شامل ہیں، جن میں بڑا نام ابصار عالم صاحب کا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پہ اس چیز کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اور وہ ایک رونا رو رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اپارٹمنٹ لیا، نہ وہ بیچ سکتے ہیں نہ وہ رہ سکتے ہیں، اب وہ کیا کریں۔ لیکن جب انہوں نے لیا تو انہوں نے یہ کیوں چیک نہیں کیا کہ یہ قانونی طور پہ جائز ہے، قانونی طور پہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ بھی سوال ان کے اوپر اٹھتا ہے۔ دوسرا، یہاں پہ جو باقی لوگ ہیں سیاستدان، کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں شاید خاقان عباسی کا نام آتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر تھے، ان کو بھی ایک تحفہ دیا گیا۔ اب خاص طور پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پوری جو کہانی چلی 2005 میں کہانی شروع ہوئی، ناظرین 2016 کے بعد جب پرائم منسٹر بنے شاید خاقان عباسی صاحب، اس ٹائم پہ سی ڈی اے نے آپریشن جب کیا تھا تو دوبارہ یہ چیز بند ہوئی اور وہاں پہ شاید خاقان عباسی صاحب کو فری فلیٹ ملا، تو انہوں نے جو ایکشن لینا تھا وہ ایکشن بند ہو گیا اور دوبارہ سے وہ اپارٹمنٹس چلنا شروع ہو گئے۔ اور ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ پاشا گروپ جو بی این پی کے سربراہ تھے، ان کے جو خاص کارندے یعنی کہ ان کے خاص سمجھے جانے والے جو لوگ تھے، ان میں سے ایک ایسا بندہ
جو کہ لیگل یہاں پہ سی ڈی اے میں لیگل ڈائریکٹر کے طور پہ اپوائنٹ ہوا، اور اس نے یہ ساری کارروائی میں سی ڈی اے کی معاونت سے یہ جو کانسٹیٹیوشن 1 کی بلڈنگ ہے اس کو ان کو سپورٹ کیا، اور انہوں نے آگے بیچا، سی ڈی اے نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو ان کے کار خاص جو لیگل ڈائریکٹر جو سی ڈی اے میں اپوائنٹ ہوئے تھے اس ٹائم پہ، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی ملی بھگت سے یہ سارا کام ہوا۔ اب گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کو مکمل طور پہ اس احتساب کو جامہ پہنایا جائے، اور انصاف کے مطابق تمام جو لوگ اس میں قصوروار ہیں، جن جن لوگوں نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کے خلاف اسٹیٹ ایکشن لیا جائے، پھر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ حکومت اپنی جگہ بجائے۔ اگر چند لوگوں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے اور جو سارے کلپریٹس ہیں سب کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا، تو پھر اس کے اوپر سوال باقی رہیں گے۔ اس کیس کے حوالے سے مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں، اب عوام کی جانب سے جو ایک اسٹرانگ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے نام سامنے لائے جائیں، جب وہ سامنے آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس ولاگ میں مجھے اجازت دیں، ابھی تک کی تمام ڈیٹیل میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، آنے والے دنوں میں مزید ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔